الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے. ہر دور میں کچھ لوگ ماننے والے ہوئے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگوں نے انکار کیا. جن جن لوگوں نے بھی انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں مہلت دی گئی، لیکن جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کر دیا. پھر ایسے عذاب میں مبتلا ہوئے کو بلبلانا شروع کر دیا. تو قرآن نے کہا کہ بلبلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں عذاب سے بچنے کے لیے مہلت دی گئی تھی، تم نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اب تمہیں دنیا سے تباہ و برباد ہی ہونا ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں بات آ رہی ہے افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. کیا یہ لوگ قرآن کی بات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس وہ باتیں آ چکی ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی. معلوم ہے مکہ المکرمہ میں جو لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ وہاں گویا بند تھا. شام و فلسطین کے علاقہ میں بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء تشریف لائے تھے. وہی کہا جو بات تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں پہنچی ہے وہ باتیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، جو تمہاری تقدیر کو سنوارنے والی، تمہاری بگڑی کو بنانے والی، تمہاری حالات کو سدھارنے والی. تم اگر اس میں غور و فکر کرو گے تو قیامت تک کے لیے اس میں تعلیمات موجود ہیں. اگر تم غور و فکر کرو گے تو اپنی اصلاح کر سکتے ہو، لیکن تم نے غور و فکر کرنے کے بجائے قرآن مقدس سے روگردانی کرنا شروع کیا، اکڑنا اترانا شروع کیا، اسے پس پس تم نے ڈالنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے منمانی انداز میں باتیں سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی کتاب پر تم ایمان لاتے اور اس میں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرتے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے 40 سال تک اس رسول نے ان کے درمیان زندگی گزاری ہے. لوگ ان کے رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے سارے حرکات و سکنات کو جانتے ہیں، بلکہ صادق الامین ہونے کی حیثیت سے ان کی پہچان بھی ہے. اپنے جھگڑوں کا اور اپنے اختلافات کا فیصلہ ان سے کرواتے بھی ہیں. ان کے پاس امانتیں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود جان بوجھ کر ان کا انکار کرنا کیا معنی ہے؟ ایک انجان آدمی کوئی آیا اور کچھ بات بیان کر کے چلا گیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ہم جانتے نہیں ہیں. لیکن ایک آدمی 40 سال تک تمہارے درمیان موجود رہا اور 40 سالہ دور تمہارے درمیان اس طرح انہوں نے گزارا ہے کہ تم ان کو اچھی طرح جانتے بھی ہو، اچھی طرح پہچانتے بھی ہو، ان کے اخلاق سے تم متاثر بھی ہو، تمہارے جھگڑوں کا یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں، تمہاری امانتیں ان کے پاس بھی رہتی ہے. تو جان بوجھ کر انکار کرنا کیا مانا؟ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ان کی بات مان لی جائے گی تو سردار تو یہ بن جائے گا، ہماری سرداری چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی. اور یہی معاملہ تھا لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اس خاندان کے لوگوں سے ہمارے خاندان میں مقابلہ چلتا تھا. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اس خاندان میں ایک نبی پیدا ہو گیا، ہم نبی لائے کہاں سے؟ یہی ہے کہ ہم اس کو مانیں گے. یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے نہیں مانی کہ ہمارے خاندان میں نبی نہیں آئے، اس لحاظ سے اس کا انکار کرتے ہیں. عیسائیوں نے بھی اسی انداز سے انکار کیا، مشرکیوں نے اسی انداز سے انکار کر دیا. تو کہا جس وجہ سے تم نے انکار کیا ہے یہ وجہ تمہاری صحیح نہیں ہے. ام لم یعرفوا رسولہم. کیا یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یعنی پہچانتے ہیں. فہم
فہم لہ منکرون، پھر بھی وہ اس کے انکار کرتے ہیں۔ انجان آدمی کا انکار کرتا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جانکار آدمی کا انکار کرنا یہ تو عقل سے بعید بات ہے، کہیں نہ کہ عصبیت اور نفسانیت اس کے اندر شامل ضرور ہے۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم الحق واکثرہم للحق کارہون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، یہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے، حالانکہ ان کے پاس حق لے کر وہ آئے ہیں، ان کے پاس حق آ گیا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ حق سے چڑے ہوئے ہیں، حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ مراد اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، ان کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے کہ تمہارا پڑھا لکھا اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے، یہ کیسی جنون اور دیوانگی بھائی؟ اس کا مطلب تم ہی پاگل ہو، یہ قرآن پاگل کی بندی نہیں ہے، اور قرآن سنانے والا پاگل نہیں ہے، ورنہ ان کی بہکی بہکی باتوں کا تم جواب دینے سے قاصر کیوں رہتے؟ اگر تم اس کا جواب نہیں دے پاتے، اس کا مطلب ہے یہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہے، تم اس کے جواب دینے سے قاصر ہو۔ فرمایا ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا، دیوانگی اور پاگل پن سے یہ دو چار ہو گیا، سارے خاندان کی مخالفت کر دی، 360 بتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی پرواہ نہیں کی، لوگ مانے کی نماز اس کا خیال نہیں رکھا، یہ پاگل پنتی کی بات ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یہ بتاؤ، اگر یہ پاگل پنتی ہے، یہ جنون و دیوانگی ہے، تو تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا بل جاءہم الحق، بلکہ ان کے پاس حق آ گیا ہے، واکثرہم للحق کارہون، اور اکثر و بیشتر لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کار پاگل پنتی کا الزام لگانا یہ اس کے خود پاگل پن ہونے کی نشانی، چونکہ انہوں نے حق بات بیان کیا ہے تو حق کا جواب ان کے پاس تو نہیں ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا معاملہ ہے، کیا معاملہ؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب اس کا جواب نہیں دے سکتے تو انکار ہی کر دیتے ہیں، بھائی جواب نہیں دیتے ہو تو سرنڈر کر جاؤ، تمہاری عقل مندی تو اسی میں ہے، لیکن تم نے عقل مندی کا ثبوت دینے کے بجائے اس کا انکار ہی کر دیا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور سنو، اگر حق بات ان کے خواہشات کے مطابق ہو جائے، یہ حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جو حق ہے وہ حق ہی رہتا ہے، باطل کا تابعدار حق نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی انسان حق کو باطل کا تابعدار بنانا چاہتا ہے، وہ در حقیقت اپنی تباہی و بربادی کا سودا کرنا چاہتا ہے، سامان کرنا چاہتا ہے۔ قرآن تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن تمہیں سدھارنے کے لیے آیا تھا، قرآن تمہاری بگڑی بنانے کے لیے آیا تھا، قرآن تمہارے ظلم و شرک کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا۔ اب تم قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنا شروع کرو گے تو قرآن دب جائے گا، تم بڑھ جاؤ گے۔ جب تم بڑھو گے تو اللہ نے کائنات کی اصلاح کے لیے اور یہاں کے نظام کو سدھارنے کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نبی، رسول اور قائد و لیڈر بنا کے پیش کیا ہے۔ اب اگر تم قرآن مجید کو اپنے انداز میں ڈھالنا کی کوشش کرو گے، اس کا مطلب ہے تم سدھرنا نہیں چاہتے ہو، بگڑنا چاہتے ہو، تم عافیت نہیں چاہتے ہو، تم فساد چاہتے ہو، تم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو بلکہ بگاڑ چاہتے ہو۔ اگر اپنی بگاڑ تم کرو گے اس کی ذمہ دار تم ہو۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیزیں لے آئے ہیں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اس نصیحت کی باتوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم بیمار ہو تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج معالجہ کرو۔ اب اگر تمہارا ڈاکٹر علاج کرتا ہے تم منہ پچکا کے نکل جاتے ہو، وہ دوا دیتا ہے اسے پھینک دیتے ہو، تو پاگل تم ہوئے کہ تمہارا ڈاکٹر پاگل ہے۔ اسی طرح تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم عاقبت کے اعتبار سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال چکے ہو، خطرات کی گھنٹیاں بج رہی ہے، ہر طرف سے تم فساد اور بگاڑ سے دوچار ہو۔ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، تم اصلاح کرتے، اصلاح کرنے کے بجائے قرآن سے منہ موڑتے ہو۔ روشنی تمہارے سامنے ہے، روشنی لینا نہیں چاہتے، آنکھ بند کر لی، اندھا بن گئے، تو تمہارا قصور ہے۔ گھر کا دروازہ کھڑکی تمہیں نہیں کھولی اور صبح 5 گھنٹہ سورج اپنے کرنوں کو بکھیر چکا، اسے تمہاری محروم ہی، سورج کے تو قصور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید تمہاری اصلاح کرنے کے لیے تمہارے پاس آ چکا ہے۔
مبنی پر حقیقت کلام تمہارے پاس موجود ہے، اب تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی مزدوری اجرت طلب کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے آپ کے رب کی مزدوری، آپ کے رب کی جانب سے ملنے والی اجرت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے بجاتے تھے، اس پر آپ نے اجرت نہیں مانگی، اتنا مال دو گے تو سمجھائیں گے، یہ آپ نے مطالبہ نہیں کیا۔ کیا جو آدمی فری تم کو سمجھاتا بجھاتا ہے تم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ظاہر سی بات اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، تو آپ سوالیہ انداز میں کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ ظاہر سی بات آپ نے اجرت مانگا ہی نہیں ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے اجرت مانگا بھی نہیں، تم اجرت دیتے بھی نہیں ہو، بلکہ ان کی اجرت ساری کی ساری مزدوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اللہ اسے بدلہ دے گا۔ جو آدمی جس آدمی کو اللہ بدلہ دے گا اور اللہ کا بدلہ بہتر بھی ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ملنے والا جو ثواب بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ تمہارے ادھر ادھر کی چیزوں میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لو، یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہے، انہوں نے اللہ کے پیغام کو تمہارے تک پہنچایا ہے، تمہاری ذمہ داری سے انداز سے مانو۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالفت ہوئی تو انسان ہونے کے ناطے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کا سامان فراہم کیا۔ نہیں، آپ کو جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے اسی صراط مستقیم کی رہنمائی آپ کر رہے ہیں، جس پر آپ کو مامور کیا گیا ہے، وہ کام میں تو آپ لگے ہوئے ہیں۔ اگر اس راستے کو یہ غلط بتاتے ہیں تو ان کی کوتاہی ہے، ان کی خرابی ہے۔ آپ تو سیدھے راستے پر قائم بھی ہیں، سیدھے راستے پر چل بھی رہے ہیں، سیدھے راستے کی تلقین بھی کر رہے ہیں، سیدھے راستے کو فروغ بھی دے رہے ہیں، سیدھے راستے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی مخالفت کی پرواہ آپ کو نہیں کرنی ہے، آپ کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کام پہ ڈٹے رہیے اور جمے رہیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ سیدھے راستے سے مڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان رکھنے والے مسلمان در حقیقت سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اسی صراط مستقیم پر چلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن آپ کے پاس موجود ہے اور آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے بھی ہیں۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو مانتے نہیں ہیں، در حقیقت وہی لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور ان کو جو مصیبت پہنچ چکی ہم اس کو دور کر دیں، پھر بھی ان کا حال کیا ہوگا؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں پڑھ کر ٹامک ٹوئیاں مانتے رہیں گے، یعنی اسی میں گھسے رہیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دو چار ہو گئے اور اللہ نے اس کی گریزاری کے سبب اللہ نے رحم و کرم کیا، اسے نجات دے دیا، تو نجات دینے کے بعد تو اس کو تو صحیح راستہ بنا لینا چاہیے تھا، اللہ اس کے رسول کا وفادار بن کے زندگی گزارنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہیں اگر مصیبت سے نجات دے دے پھر بھی یہ گمراہی کے دلدل میں پڑے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکال کر کے پھر اسی میں قائم و دائم رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب تم پر رحم کرنے کی بات نہیں ہے، تم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو اور اسی میں پڑے رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور تحقیق کہ ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، انہوں نے گریوزاری بھی نہیں کیا، عاجزی انکساری بھی نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے کسی مصیبت سے گرفتار کیا، دوچار کیا ہے تو اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیں کہ اللہ ہم سے بھول ہو گئی۔ یہ رونے دھونے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہ ہو، ہمارا عذاب ویسے ہی ختم ہو جائے تاکہ اور بھی زیادہ شیطانی کرنے پر یہ لگے رہیں۔ تو قرآن نے کہا
ہم نے انہیں عذاب سے دو چار تو کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جاتے، ہونا یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گری وداری کرتے، رونا دھونا شروع کرتے، اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت یہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ ابھی ہلکا پھلکا عذاب آیا، اترانے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت متعین دیا تھا، مقررہ وقت دیا تھا، اس کے ختم ہو جانے کے بعد انہیں گرفتار مصیبت کیا، بڑی مصیبت سے دو چار کیا۔ اب جب اللہ کے بڑے عذاب سے دو چار ہو گئے، اب تل ملا اٹھے۔ قرآن سے پہلے کہہ چکا ہے لا تجروا، آپ تل ملاؤ مت، اب اللہ کے بارگاہ میں گری وزاری مت کرو، وہ تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ جب تم کو ٹائم دیا گیا تھا، مہلت دی گئی تھی، تم نے مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اب تمہیں گری وزاری کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، جنگ بدر سے پہلے ان لوگوں نے بڑی شیطانی کی تھی، مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ سے تو نکال ہی دیا، مدینہ پہنچنے کے بعد آرام و سکون سے رہنے دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا، کمزور ناتواں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی کہ بہت مارا پیٹا گھر سے نکالا گیا اور آپ کے ساتھ پریشانی ہو رہی ہے، اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو قرآن کہتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ان کے 70 لوگوں کو تحت کیا گیا اور 70 لوگوں کو ان کے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا عذاب تھا، اس سے پہلے عذاب ٹل سکتا تھا۔ اب تم میدان بدر میں آمنے سامنے ہو گئے، تمہیں اپنی بڑائی پر اور اپنی کثرت تعداد پہ غرہ اور فخر بھی تھا۔ تم سوچ رہے تھے مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، ان کے پاس سامان حرب و زر بھی نہیں ہے، ہتھیار سی لیس بھی نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے بھیڑنے کوئی سامان نہیں ہے، ان کو تو ختم کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی اور اہل اسلام کے اللہ کی جانب سے تائید ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے نہتے مسلمانوں نے غلبہ اختیار کر لیا اور تمہارے 70 لوگوں کو ذبح کر دیا اور 70 لوگوں کو گرفتار کر کے غلام بنا کر یا گرفتار کر کے قیدی بنا کر مدینہ لے گئے، اب تم بلبلاتے ہو۔ اب تمہارا بلبلانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا، جبکہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا فدیہ لے کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے رشتہ دار پکڑ کے آئے ہیں ان مسلمانوں کے حوالے ان کے رشتہ دار کیجئے اور ایک ایک کر کے کاٹ دیں تاکہ فتنہ ہی دفع ہو جائے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورہ سے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ نبی کی شان کے خلاف بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ فتنہ اور جنگ کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس پر حضرت عمر فاروق کو خوشی بھی اور وقتی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، ہم نے کیا فیصلہ کرنا۔ مطلب کیا ہوا؟ وقت سے پہلے توبہ استغفار کرتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر پاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے، ورنہ مصیبتوں سے دوچار ہوں گے اور پھر اس کے بعد نومیدی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب بار بار کوشش کر لیے کہ اب بچ جائیں گے، اب بچنے والا نہیں ہے۔ جب عذاب آ گیا، معجزات کا مطالبہ ہو گیا، حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا، لوگوں کے سامنے پورے طور سے اس کی وضاحت آ گئی، اور پھر اس کے بعد اب سوچتا ہے کہ نہیں اب ملا جلا کے مسئلہ حل کر لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہے۔ اس پوری رکوع میں جو بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا کے لوگ ایک ہی ملت کے افراد ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان تمام کا رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مختلف قسم کے ٹولیوں میں بٹ گئے، الگ الگ مذاہب میں تقسیم ہو گئے۔ ہر حد تو یہ ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے لوگ مختلف قسم کے فرقوں میں بٹ گئے، تو کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقہ کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ جو ان کے پاس تھوڑا موڑا ہے اسی پہ خوش ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ پھر مومنوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا، پھر کہا کہ امیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے۔ پہلے کیوں؟ ان امیروں کی عمارت کی بنیاد پر ان کے ماتحت میں رہنے والے غریب لوگ بھی برائی کو عمل میں لاتے ہیں۔ ایک فیصلہ امیر نے کیا، قرآن کو نہیں ماننا ہے، سب ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے۔ محمد الرسول اللہ خلاف کارروائی کرنی ہے، سب لوگ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو۔
تو سردار دسل ہوئے. اللہ نے کیا کہا کہ جب ہم نے ان کے سردار کو ماتور لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا اس وقت وہ بلبلانا شروع کر دیا. تمہارا لیڈر گرفتار ہو گیا ہے, اب تم کرو کیا؟ اب رونے دھونے سے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے اس سے پہلے ہماری یادیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی تھی اور تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تم نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا اور اپنے پیٹھ پیچھے اسے پھینک دیا, اسے منہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے. اور رات میں اس سلسلے میں تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہجو بیان کرنا, قصہ گوئی بیان کرنا, چادری رات میں اس قسم کی باتیں کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان تیار کرنا اور قرآن کے خلاف سازشیں کرنا, یہ تمہارا شیوا بن گیا تھا. پھر بھی اللہ نے موقع دیا, ایسا موقع دیا کہ تمہارے پاس سراپا قرآن موجود ہے, بھائی قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح اور اپنی رہنمائی کر لو. اس میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا اس قرآن پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے. لیکن اگر تم عمل غور نہیں کرو گے پھر اس کے اندر کا جو خزانت میں میسر نہیں ہوگا, تم اس کی قدر ہی نہیں کرو گے. جب قدر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اسے چھوڑ دو گے یوں ہی. کہا ایسی باتیں جو تمہارے پاس کتاب اللہ کی شکل میں پہنچی ہے وہ تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں پہنچی تھی, وہ تو ان پڑھ لوگ تھے, ان کے پاس کتاب نہیں تھی. تمہیں اللہ نے کتاب دیا ہے, علم سکھلایا ہے, حقیقت کو تمہارے سامنے واضح کیا ہے, کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے اسے سمجھا دیا ہے, عدل کیا اور ظلم کیا اسے بتا دیا ہے, زندگی گزارنے کے مکمل اصول اور ضابطہ تمہارے سامنے رکھ دیا. پھر بھی تم اسے غور و فکر نہیں کرتے ہو, اپنا ہی نقصان نہ کرو گے. اگر اپنا نقصان کرتے ہو تو سنو. اب اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس انسان کو جنون ہو گیا, پاگل پندی سے دو چار ہو گیا, تو تم اپنی پاگل پندی کا علاج کراؤ. کوئی ایسا پاگل بھی سنا گیا اور دیکھا گیا کہ جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا جواب اچھے لوگ نہ دے سکے؟ یہ قرآن محمد الرسول اللہ پڑھ کے سناتے ہیں, اس قرآن کا جواب تمہارے پاس کسی کے اندر دینے کی طاقت اور صلاحیت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو پاگل تصور کرو. کیسا پاگل ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو؟ قرآن نے کیا کہا؟ بلکہ یہ حق پر مبنی گفتگو ہے جو قرآن کی شکل میں تمہارے پاس پہنچی ہے, لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ضدی میں ہٹ دھرمی کے نتیجے میں اسے ناپسند کرتے ہیں, اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر دنیا والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا سنو, اگر لوگ حق کو دبانا چاہیں گے اور حق ناحق کا پیچھے چلنا شروع کر دے گا تو آسمان و زمین کا نظام بدل جائے گا. ظالموں کو اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کو حق کے ماتحت چلنا چاہیے. اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کی اصلاح کے لیے حق پر مشتمل گفتگو اور قول قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اپنا نمونہ بناؤ, اس کی روشنی میں چلو. اب اگر تم سوچتے ہو کہ نہیں ہمارے نظریہ اور عقیدے کے مطابق قرآن بن جائے, یہ تمہاری بھول ہے. اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, نبی در حقیقت آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے نوازا ہے, آپ اس پر قائم و دائم بھی ہیں اور اسی کی تعلیم و تربیت کرتے رہیے, دنیا والوں کی پرواہ اور اس کی فکر نہ کیجیے. چونکہ جس نے رسول اور نبی آپ کو بنایا ہے وہ آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار ہے. کوئی نہیں مانتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. آپ کو اللہ نے نبی اور رسول مانا, وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ کو تسلیم کرتا ہے اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور اس سے کھلا اور بدلا بھی رہا ہے. اگر یہ لوگ متعینہ وقتوں تک اپنی سدھار نہیں کر لیتے ہیں پھر یہ اللہ کے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کھلائی, ان پر ویسی قحط سالی نازل فرما دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی نازل ہوئی. ایسی قحط سالی پڑی کہ دشمن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنا شروع کیے, اے محمد اللہ سے دعا کیجیے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. پھر آپ نے دعا کیا, مسئلہ حل ہے. پھر اس کے بعد جنگ بدر کے واقعے پہ شاید یہ صورتحال ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پر قائم و دائم ہے اور اس پر قائم و دائم رہیے. لوگ اس کی مخالفت کریں گے, وہ اپنا نقصان کریں گے, اب کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے.